السلام علیکم۔ میں اپلوڈ تو نہیں کیا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں مینجمنٹ کا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے رزلٹس، اس کے گولز، اس کے آبجیکٹیوز، یعنی ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو پلاننگ کرتے ہیں، آرگنائزنگ کرتے ہیں، اس کو ہم مینجمنٹ بولتے ہیں۔ یعنی ان کو ان آبجیکٹیوز کو اسموتھ طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جو ہم طریقہ کار اپناتے ہیں، جو ہم پلاننگز کرتے ہیں، اس کو ہم مینجمنٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مینجمنٹ ہوتا کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کی ہے: ایڈمنسٹریشن از اے مشینری تھرو وچ اینی آرگنائزیشن اور انسٹرکشن کین بی مینیجڈ۔ یعنی مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک مشینری کی طرح کام کرتی ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی ہم اپنے ہدایات کو یا ایکٹیویٹی کو ہم مینیج کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ذریعے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی شادی ہے، شادی پہ کھانا وغیرہ بھی پکانا جو ہے وہ ہوتا ہے، مین آبجیکٹیو یہ ہے ایک شادی کے فنکشن میں جو ہے ہمارے یہاں پر یا بلتستان میں ہم دیکھ لیں، کہیں اور بھی دیکھ لیں، کہ مہمان آئے اور ان کو صحیح طریقے سے، یعنی آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ مہمان آئیں، ان کو صحیح طریقے سے کھانا وغیرہ جو ہے اچھی طریقے سے کھائیں، اور جو ہے شادی کا فنکشن اچھے طریقے سے انجام پائے۔ تو اس کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پکانے کا کام کسی کے ذمہ کر دیتے ہیں، کھانا لگانے کا کام کسی، کھانا سرو کرنے کا، کھانا، برتن اٹھانے کا، برتن سیٹ کرنے کا۔ تو کیا ہے کہ ایک مینیج کر رہے ہیں تاکہ آبجیکٹیوز کو اچھی طرح سے حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح اسکول مینجمنٹ میں یہ ہے کہ اسکول کے کریکولم آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے حاصل ہو جائیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، آبجیکٹیوز کو، گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، جو سٹیپس لیے جاتے ہیں، اس کو ہم مینجمنٹ بولتے ہیں۔ اور ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہم مینجمنٹ جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اب اسکول میں دیکھیں کہ ہمارا یہ مین مقصد ہے کہ سب سے پہلے تو کریکولم جو ہے وہ اس کی پلاننگ میں آتا ہے کہ کریکولم کے ذریعے ہی ہم آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کریکولم کو اسکول میں کس طرح سے کریکولم کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں اسکول میں کہ جو گورنمنٹ جو ہے، سوسائٹی جو ہے، پیرنٹس جو ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں، وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکیں۔ تو ایجوکیشنل مینجمنٹ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تھرو جو ہے رائٹ ٹیچرز کو رائٹ پلیس پر رائٹ آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے، رائٹ پرسنس کو پڑھانے کے لیے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اسے ہم ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس میں سے کچھ ڈیفینیشنس بھی کی ہیں ایجوکیشنل۔ یہاں اس پیراگراف میں جو ہے 1 2 3 4 پیراگراف میں آواز ہے: ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن از کنسرن ود دا dealing and also coordinating the activities of group of people. It is dynamic side of education. Educational philosophy sets the goal. Educational psychology explains the principle of teaching, and educational administration deals with the educational practices. It is planning, directing, controlling, executing, and evaluating the educative process. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یا تعلیمی میدان میں بنیادی جو مین ایمز حاصل کرنے کے لیے جو پلاننگس کی، سب سے پہلے آتا ہے پلاننگ۔ آپ نے سب سے پہلے اس میں جو مینجمنٹ میں سب سے پہلے یا ایڈمنسٹریشن میں سب سے پہلے آتا ہے پلاننگ۔ پلاننگ کے بعد آتا ہے آرگنائزنگ۔ آرگنائزنگ کے بعد آپ کر لیں اس کو کوآرڈینیٹنگ، کہ آپ نے اس کو کوآرڈینیٹ، یا آپ نے اسٹافنگ کر لیں یا کوآرڈینیشن کرنا ہے۔ پھر اس کو آپ نے جو آپ نے مانیٹرنگ کرنا ہے کہ وہ کام اچھی طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کوئی بھی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ ایڈمنسٹریشن کی، مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے شادی کی مثال دی، شادی کے فنکشن کی مثال دی کہ اس فنکشن میں اس جگہ پر جو مین آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک دم سے پیاز ٹماٹر وغیرہ لا کے، گوشت لا کے تو نہیں پھینکیں گے نا۔
سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی پلاننگ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پلاننگ کرنے کے بعد، یہ گھر میں آپ ایک چھوٹا سا جب مہمان آنے ہوں، یا 10-12 مہمان بھی آنے ہوں، یا تو کیا کرتے ہیں ہم سب سے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن میں مینجمنٹ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشنل ہو یا کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلے کسی بھی پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کے مین آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، پلاننگ ہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چاہے ابھی ہم ایجوکیشنل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے پلاننگ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پلاننگ نمبر 2، ہم نے اس کو آرگنائز، پہلے پلاننگ کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو آرگنائز کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورس، فائنینشیل ریسورس، یا آپ نیچرل ریسورس کر لیں، کہ ان کیا جو ہے وہ ضائع نہ ہوں، ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس سے بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ تو ہمارا تو ہم نے کنٹرولنگ پر ہم نے اگر باقاعدہ کوئی آرگنائزیشن، ہم نے اسٹافنگ ہر انسان کو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز دے دینا، اپنے رائٹ پرسنس کو رائٹ رسپانسبلٹیز دینے کو ہم اسٹافنگ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر اسکول میں ہم اسٹافنگ کرتے ہیں، مثلا کلرک کا اپنا الگ ذمہ داری ہے، ٹیچر کی، جو سائنس ٹیچر ہیں وہ سائنس پڑھائیں گی، جو عربک کی ٹیچر ہیں وہ عربک پڑھائیں گی، جو انگلش کی ٹیچر ہیں وہ انگلش پڑھائیں گی، جو گریڈ 1 ہے وہ صفائی کا کام دیا جائے گا، جو پرنسپل ہے ان کو ایڈمنسٹریشن کا کام، کنٹرولنگ، ڈیلنگ، لیڈرشپ کا کام دیا جائے گا۔ تو اسٹافنگ کے بعد ہم نے کنٹرولنگ